اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ سامعین، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس سبق کے ہم ہجے کریں گے، یعنی جوڑ کے ساتھ، یعنی سپیلنگ کے ساتھ، پھر رواں کے ساتھ، یعنی بغیر سپیلنگ کے پڑھیں گے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ سبق سمجھ آ جائے۔ پھر اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ سبق ہم کو سنانا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے وائس میسج کے ذریعے آپ سبق سنا سکتے ہیں۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہیں گے تو اس کا ایک اور طریقہ ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ فیس ہوگی۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق کے متعلق جو 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس سبق کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس سبق کے متعلق بتایا گیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھنا ہے، یعنی کہ ہجے بھی کریں گے جس کو ہم جوڑ کہتے ہیں یا سپیلنگ کہتے ہیں، اور پھر یہ بغیر سپیلنگ کے رواں کے ساتھ بھی کریں گے۔ ہجے یہ ہوتے ہیں نون زبر نا، زا زبر زا، نازا لام زبر لا، نازلا، یہ ہجے ہیں، اس کو جوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اور رواں یہ ہے نازلا خالا قا سادہ کا۔ ہم نے 2 طریقوں سے پڑھنا ہے، تو اس کو ہم تقسیم کریں گے، یعنی کہ 3 یا 4 لائنیں ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے، باقی رواں کے ساتھ پڑھ لیں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ کو سننے میں آسانی بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خیال بھی رکھنا ہے۔ درست ادائیگی سے مراد کہ حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے اور باقیوں کو نہیں پڑھنا، تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ تاکہ تمام حروف کے درمیان فرق ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ قاف اور کاف کے درمیان ہم فرق نہ کریں اور طا اور تا کے درمیان فرق نہ ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے حروف مستعلیہ کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ان کا خیال کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام حروفوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ بتائی ہے کہ ہجے، اس سبق کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، تو ہجے کا طریقہ بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر مالکون کے ہجے کریں گے تو کس طرح کہ میم زبر ما، لام زیر لی، مالی۔ دیکھیں کہ جب بھی 2 لفظ ہو جائیں تو ان کو ملاؤ، پھر تیسرے کو ملاؤ۔ ایسا کرنے سے سبق آسان ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ پورا لفظ بن جاتا ہے۔ اگر تینوں کو اکٹھے بنائیں گے تو پھر یہ لفظ بنانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے یہ جو طریقہ یہاں لکھا ہوا ہے اس طریقے پہ عمل کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے۔ مالی، کاف 2 پیش کن، کیا بنا؟ مالی کن۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ سامعین، سبق شروع کرنے سے پہلے ایک اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، لائک کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبرنا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازالا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالا قا، صاد زبر صا، دال زبر دا، صادا، قاف زبر قا،
صادق یا زبر یا، دال زبر دا یادا، کاف زبر کا یادا کا، با زبر با، لام زبر لا بالا، غین زبر غا بالغ، طا زبر طا، با زبر با طابا، کاف زبر کا، عین زبر ع طابع، جیم زبر جا، عین زبر ع جع، لام زبر لا جعلا۔ ناظرین یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جن کو ہم کھینچ کے پڑھیں، تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ کسی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے۔ مثلا جعلا نہیں پڑھنا، جعلا، فا زبر فا، عین زبر ع فا، لام زبر لا فعلا، نون زبر نا، وا زبر وا ناوا، را زبر را ناظر، ذال زبر ذا، کاف زبر کا ذکا، را زبر را ذکر، کاف زبر کا، سین زبر سا کاسا، با زبر با کاسا با، حمزہ زیر ای، با زیر بی ای بی، لام زیر لی ای بی لی، را پیشرو، سین پیسو روسو، لام پیشلو روسولو، صاد پیسو، ح پیشحو سحو، فا پیشفو سحوفو، ثا پیسو، لام پیشلو ثولو، سا پیسو ثولوسو، سین پیسو، دال پیشدو سعودو، سین پیسو سعودوسو، ح پیشحو، را پیشرو حورو، میم پیشمو حورمو، را پیشرو، با پیشبو روبو، عین پیشعو ربوعو، ح زبر حا، میم زیر می حامی، دال زبر دا حامیدہ، خا زبر خا، طا زیر طی خاطی، فا زبر فا خاطیفا، میم زبر ما، لام زیر لی مالی، کاف زیر کی مالی کی، تا زبر تا، زا زیر زی تازی، دال زیر دی تازیدی، تا زبر تا، جیم زیر جی تاجی، دال پیش دو تاجیدو، یا زبر یا، لام زیر لی یالی، جیم پیش جو یالی جو۔ ناظرین آگے ہم رواں کے ساتھ پڑھیں گے، اور ایک اور بات یہاں آپ کو نوٹ کروائیں گے کہ اگر یہاں ہم کسی لفظ کے اوپر وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت کیا ہوگی، ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے۔ قتلا وقفاً قتل، یعنی کہ جب ہم وقف کریں گے تو آخری لفظ جو ہے، آخری حرف جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، آخری لیٹر ساکن ہو جائے گا۔ تو اب کوئی یعنی کہ دو زبر جہاں آ جاتی ہیں یا کھڑی زبر ہوتی ہے تو وہ الفاظ جو ہیں وہ حروف جو ہیں وہ ساکن نہیں ہوتے، تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اب یہاں اگر وقف کریں گے تو لام ساکن ہو جائے گا، تو قتلا وقفاً، وقفاً کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے، یعنی وقف کی صورت میں، قتلا وقفاً قتل، سئلا وقفاً سئل، قرئ وقفاً قرئ، قمری وقفاً قمر، کبارو وقفاً
किबर, हुशिरा वक्फन हुशिर, अहदन वक्फन अहदा। अब देखें यहाँ तनवीन है, दो ज़बर वाली तनवीन, दो ज़बर वाली तनवीन के ऊपर जब हम वक़फ़ करेंगे तो दो में से एक ज़बर बाकी रह जाएगी और एक ज़बर जो है अलिफ में तब्दील हो जाएगी। तो इसको पढ़ेंगे अहदन वक्फन अहदा, मरदन वक्फन मरदा, अमलन वक्फन अमला, हुदन वक्फन हुदा, तुवन वक्फन तुवा। नाज़रीन ये जो या साथ लिखी हुई होती है इसको हिज्जा करते वक्त इसको नहीं पढ़ते, इसका भी ख्याल करना है। कुरान वक्फन कुरा, मसदिन वक्फन मसद, सामानीन वक्फन समन, साखतिन वक्फन सखत, ज़ुलालिन वक्फन ज़ुलल, फ़िअतिन वक्फन फ़िअह, उनुक़िन वक्फन उनुक़, नफ़रुन वक्फन नफ़र, समदुन वक्फन समद। अदबुन वक्फन अदब, लाइबुन वक्फन लाइब, उज़ुनुन वक्फन उज़ुन, कुतुबुन वक्फन कुतुब। आइए अब लास्ट लाइन है वो पढ़ते हैं, दरजतन वक्फन दरजह। यहाँ एक और बात समझिए, ये जो ता है जब इस ता के ऊपर वक़फ़ करेंगे इसको गोल ता बोलते हैं। तो ये गोल ता वक़फ़ की हालत में साकिन हो जाती है, ये हा में तब्दील हो जाती है और साकिन हो जाती है। इसको पढ़ते हैं दरजतन वक्फन दरजह। इसी तरह किरादतन वक्फन क़िरादह, अलक़तिन वक्फन अलक़ह, सफ़रतिन वक्फन सफ़रह, शजरतुन वक्फन शजर, क़तरतुन वक्फन क़तरह, शजरतुन वक्फन शजरह, क़तरतुन वक्फन क़तरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। तो कारी महबूबुल हसन को अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।